السلام علیکم عزیز طلبات، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ جماعت پنجم اب کا 7واں لیکچر ہے اور یہ ہے اسلامیات کا نیا ٹاپک، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اہمیت۔ اطاعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے تو میننگ لفظ ٹاپک کا سمجھ آئے گا تو پھر ہم ٹاپک کی طرف جائیں گے نا۔ اطاعت، فرما برداری، تو جو حکم آپ کا امیر یا آپ کا حکمران دے اس کو اطاعت رسول، یہاں پہ اطاعت رسول کی بات ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یعنی جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو اسی مطابق سے کرنا جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی ہے۔ اہمیت کا تو مطلب پتہ ہے نا آپ کو، بہت ضروری ہوتا ہے کسی چیز کی اہمیت، اس کے مطابق اس کا کام کیا جاتا ہے۔ اطاعت رسول کی بہت اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول جو کچھ کہتے ہیں نا وہ اپنی زبان سے نہیں کہتے، وہ نہ اپنی طرف سے کہتے ہیں، وہ باتیں کہتے ہیں جو احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجی ہیں، ان احکامات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آئے۔ تو اس لیے اطاعت رسول تو ویسے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام رساں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں ہدایت دیتے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں اور ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، تو تب ہی ہم اس نبی کے ماننے والے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے والے ہوں گے۔ اطاعت رسول اصل میں اطاعت اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ اپنے منہ سے تو کوئی ایسی بات نہیں کہتے نا کہ جو حکم خدا نہ ہو۔ وہ تمام احکامات کی اصل میں تشریح کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس لیے اطاعت رسول اصل میں اطاعت اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اپنے نبی کے ذریعے اپنے اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی تو اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نبی ہیں۔ یہ اس بات کا آپ کو اندازہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا۔ اس کی نور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ خیال آیا کہ میں کس امت پر اس نبی کو بھیجوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور اس تمام آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہم اس چیز کے بارے میں شروع میں پڑھ چکے ہیں نا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ نیک اعمال کی فصل بوئیں گے تو سزا کم سے کم ہوگی، جزا زیادہ ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ برے اعمال کریں گے تو پھر اس کی سزا جہنم ہوگی۔ لیکن ہم مسلمان کچھ اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہمارے لیے دعائیں حضور اللہ تعالیٰ کے رسول نے کی ہیں، اور انہوں نے آخرت میں بھی ہمارے حشر والے دن بھی تمام وہ لوگ جو ان کے قریب سائے میں ہوں گے ان کی معافرت ہو جائے گی۔ تو ہمارے تو رسول کی شفاعت کی وجہ سے بھی ہم شاید بخشے جائیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے نبی کی اس سے بھی بڑھ کر زیادہ محبت کا اظہار کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ وہ وہی کچھ کرتے تھے یا کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ اس لیے ان کی کہی ہوئی بات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب میں یہ ٹاپک پڑھ دیتی ہوں اور اسی کا کوشچن بھی ایک ہے، پہلے میں نے سمجھا دیا نا، اس میں آپ کو سمجھ آتا جائے گا۔ اطاعت، فرما برداری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اور اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، یہ امپورٹنس انگریزی میں ہم کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا۔ یہ بات میں نے بتائی نا کہ وہ اپنے منہ سے کوئی بات نہیں کہتے، کیونکہ وہ جو وہی پیغام دیتے ہیں جو حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ یہ پیغام قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ پیغام ہم تک پہنچایا بلکہ ایک حکم پر عمل کر کے بھی دکھایا، اور ہمیں تفصیل، یہ نمونے کی بات ہوئی ہے نا، ہمیں تفصیل سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات سمجھائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کیا، وہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اس لیے ارشاد ہوا
ترجمہ، نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں، یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے. یعنی کہ قرآن پاک میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی 4 الہامی کتابیں، ان میں سے قرآن پاک آخری الہامی کتاب ہے، اس کے بعد دین مکمل ہو گیا. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور جو بات بھی ان کی زبان سے نکلی وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے احکامات نازل فرمائے جو قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کر سکیں گے، کیونکہ اور کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری الزمان ہیں آپ. اس لیے اطاعت رسول نہایت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. ترجمہ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. اللہ کا کیسے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو بات کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی. قرآن پاک کی صورت میں آپ کو، وحی کی صورت میں آپ کو پیغام اللہ کے ملے، تو اس وجہ سے اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، دونوں کا ہے. حکم تو اصل میں اللہ کا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھا رہے ہیں. سمجھ آ گئی بیٹا؟ چلیں اب اس کا کوشچن سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ یعنی ان کی فرمانبرداری کیوں؟ ہمارے پیارے نبی نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کیا، وہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. اس لیے ارشاد ہوا. ترجمہ، نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں، یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور جو بات بھی ان کی زبان سے تھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے احکامات نازل فرمائے جو قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کر سکیں گے. اس لیے اطاعت رسول نہایت ضروری ہے. یعنی قیامت تک وہ ان کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، کیونکہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا؟ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی بیٹا؟ اس کوشچن کو ہم نے کرنا ہے.